اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تھوڑا ادھر پھر ٹھیک نہیں ہے. اچھا. جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بڑی ہی توجہ سے آپ اللہ کا کلام سماعت فرمائیں. کل آپ نے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 83 نامہ رکوع. سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ، اس کا سبق آپ نے سنا تھا. آج ہے آیت کریمہ 84 سورۃ البقرہ اور رکوع نمبر 9 سماعت فرمائیں. اللہ کریم فرما رہے ہیں، پچھلی آیت میں اللہ نے وعدے لیے تھے دو. ایک وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی بنی اسرائیل والوں سے. دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور پھر آگے یہ وعدہ لیا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے بھلائی کرنی ہے، ہو سکے تو اچھی بات کریں. اور پھر آگے چوتھا وعدہ یہ لیا تھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہو، طاقت رکھتے ہو تو زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے. یہ پچھلی آیتوں میں سبق ہوا تھا. اب اگلی آیتیں توجہ سے سنیے گا. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ، اب اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ. وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، وعدہ، کم، میں نا، تم سے پکا وعدہ. وعدہ کیا تھا کہ لا تسفکون، تم نہ بہاؤ گے، دماءکم، اپنے رشتہ داروں کا خون، یعنی کہ رشتہ داروں کو قتل نہ کرو گے. رشتہ داروں کو قتل نہ کرو گے. لا تسفکون، ہم نے، تم نہ بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کے خون کو. ایک پھر فرمائے ولا تخرجون، اور تم نہ نکالو گے، انفسکم، اپنے رشتہ داروں کو، من دیارکم، ان کی بستیوں سے. ان کی بستیوں سے. بیت کا معنی گھر ہوتا ہے، دیار کا معنی بستی ہوتا ہے. فرمایا کہ من دیارکم، ان کو ان کی بستیوں سے تم نہیں نکالو گے. توجہ سے سنیے گا. پھر فرمایا کہ ہم نے تم سے 3 وعدے لیے. پہلا وعدہ کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنے رشتہ داروں کے خون نہیں بہاؤ گے، ان کو قتل نہیں کرو گے. دوسرا یہ تھا ولا تخرجون، ان کو تم نہیں نکالو گے، انفسکم، جو تمہارے اپنے ہیں، من دیارکم، ان کو ان کی بستیوں سے. ثم، میں پھر، اقررتم، تم نے ہمارے ساتھ اقرار کر لیا کہ ہم قتل نہیں کریں گے اور ہم ان کو بستیوں سے نہیں نکالیں گے. ثم اقررتم، پھر تم نے قرار کر لیا. وانتم تشہدون، اور پھر تم ایک دوسرے کے اوپر گواہ بھی بن گئے. گواہ بن گئے تھے کہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اگلی آیت سنیے. ثم، پھر، گواہ ہونے کے بعد، انتم، تم، ہؤلائی، جو لوگ ہو نا، تقتلون، پھر تم قتل کرنے شروع کر دیے، انفسکم، اپنے رشتہ داروں کو. اللہ سے وعدہ ہوا تھا کہ تم ان کو قتل نہیں کرو گے، لیکن انفسکم، پھر تم نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. وتخرجون، اور ہم نے کہا تھا کہ ان کو بستیوں سے نہیں نکالنا. فریقم منکم، تم میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا کہ جنہوں نے پھر یہ اپنا کام بنا لیا کہ غریبوں کو ان کی بستیوں سے نکال دینا، ان پہ چڑھائی کرنی، ان کو ڈرانا دھمکانا، مار پٹائی کرنا،
تو فرمایا کہ فریقم منکم من دیارہم، ان کو تم نے جلا وطن کرنا شروع کر دیا۔ وعدہ کیا اللہ سے تھا کہ ان کو قتل نہیں کرو گے، یہ مارے ہیں، ان کو بستیوں سے نہیں نکالو گے، لیکن تم نے پھر وہ دو کام کیے، ایک قتل بھی کیے اور دوسرے غریبوں کو بستیوں سے بھی نکالا۔ تظاہرون، تم چڑھائی کرتے رہے، علیہم، ان پر، کن پر؟ جو مارے تھے، ان پر جو مارے تھے تم چڑھائی کرتے رہے۔ فرمایا بالاسمی، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی سے، گناہ سے اور سرکشی سے۔ چھوٹی سی مثال ہے، اللہ محفوظ فرمائے، یہ جو شرابی ہوتے ہیں نا، شرابی جب یہ شراب پی لیتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا، کبھی شرابی شراب پی کے اپنے سے تگڑے کے دستوں گریبان نہیں ہوگا، کبھی بھی شرابی شراب پی کے تگڑے بندے کو جو ہے وہ نہیں اس کے ساتھ لڑائی کرے گا، جب بھی چڑھائی کرے گا ماڑے پہ ہی کرے گا، جب بھی چڑھائی کرے گا اپنے سے نیچے والے طبقے کے اوپر کرے گا۔ تو معلوم ہوا یہ اپنا جو ہے ہوش اس کو سارا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی سے، کہ پتہ تمہیں ہے کہ یہ ماڑے ہیں، یہ ہمارے ہتھے نہیں پڑ سکتے، ہمارے گریبان تک ان کے ہاتھ نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی تم نے وہ معاملہ نہ چھوڑا اور ان کو ان کی بستیوں سے تم نے نکالا۔ وَإِنْ، اور اگر، یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، کوئی غریب قیدی بن کے آ جائے، تفادوہم، تم ان سے پیسے لیتے ہو، تم ان سے پیسے لیتے ہو، تاوان لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ ہم نے یہ کام تمہارے اوپر حرام کیا تھا کہ غریبوں کے ساتھ تو خیر خائی کرو، تم ان کے بندے پکڑ لیتے ہو اور جھوٹا موٹا الزام لگا کے ان سے پیسے وصول کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ ہم نے یہ تمہارے اوپر حرام کیا تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور الٹا تم نے ان کو دا لگانا شروع کر لیا۔ افتؤمنون، تو کیا تم ایمان لائے، ببعض الکتاب، ہماری کتاب کے اوپر، وتکفرون ببعض، اور تم ہماری کتاب کا انکار ہی کرتے رہے۔ فما جزاؤ، چلو سو ہم تمہیں پھر جزا دیں گے، من یفعل، اس عمل کی، کس عمل کی؟ قتل و غارت کی، کس عمل کی؟ ان کو بستیوں سے نکالنے کی، کس کی؟ کہ ان کو خود پکڑ کر خود پیسے لینے کی۔ فرمایا کہ ہم تمہیں پھر جزا دیں گے، سزا دیں گے، کیا؟ منکم، تم کو، الا خزی فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری زندگی کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، تمہاری دنیا کو ذلیل بنا دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، تم لٹائے جاؤ گے، الی اشد العذاب، اس عذاب کی طرف جو سخت عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر نہیں ہے، اما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے محل اپنا نیا تعمیر کرنا تھا، غریب کی آہ اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، غریب کی آہ لوہے کو بھسم کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے محل بنانا تھا، تو جب اس نے نقشہ تیار کروایا تو محل کے ساتھ ایک بڑھیا تھی، اس کی بھی کچی کلی اس محل کے نقشے میں آتی تھی۔ بادشاہ نے بندے بھیجے کو مائی کو کہو کہ یہاں سے نکل جائے، یہاں پیسے لے لے، اور یہ جو تیری کلی ہے کچی، یہ بھی میرے محل کے اندر شامل ہو جائے۔ مائی نے ان کو کہا کہ میں پکا ہوا پھل لوں، پتن مہینہ جیوں گی، 2 مہینے جیوں گی، اٹھا بیٹھا مجھ سے نہیں جاتا، اس کے بعد میں روبرو گواہان کے کہتی ہوں کہ میں نے یہ فی سبیل اللہ بادشاہ کو دیا۔ ظالم ظالم ہی ہوتے ہیں، نہ سننے کی، آگے سے جواب سننے کی ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ تو جب مائی نے آگے سے کہا کہ میں ابھی خالی نہیں کروں گی، پکا ہوا پھل ہوں، پتہ نہیں کب گر جاؤں گی، مر جاؤں گی، تو تیرا ہے۔ خیر بادشاہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، بادشاہ نے کہا کہ مائی جو ہی
کلی سے باہر نکلے تو بلڈوزر چلا کے کلی کو گرا دینا ہے اس کو. مائی تھی رفع حاجت کے لیے اپنی کلی سے نکلی، اپنی جھونپڑی سے نکلی، ان کے جو کرندے تھے، سپاہی تھے، بادشاہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے کلی کو گرا دیا. جب اس کی وہ جھونپڑی گر گئی، مائی آئی، دیکھا تنکا بکھرا پڑا ہے، جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو مائی نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا رب العالمین میں تیری بندی ہوں، بس ایک سوال کا جواب دے، میں تو یہاں پہ نہیں تھی، بتا تو کہاں پہ تھی. میں تو یہاں پہ نہیں تھی، بتا تو کہاں پہ تھا. جب اتنی بات ہوئی، جو آگے بنا ہوا بادشاہ کا محل تھا وہ زمین بوس ہو گیا، ان کی چھتیں گر گئیں، اس کا جو بھی سلسلہ کار تھا، تخت و تاج اس کے نیچے آ گیا. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو غریب کی آہ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. آپ بزرگ کہتے ہیں کہ رائے جاندے مسافر نو نہ ہلاؤ مت کوئی بد دعا دیسی. وہ مسافر ہے اور اگر اس کی بھی بد دعا اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے. میں نے کل کہا تھا والدین کی دعا اور بد دعا، اور استاد کی دعا بد دعا، یتیم کی دعا اور بد دعا. تو اس لیے اللہ فرماتے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بے خبر نہیں ہے اما تعملون، ظالم جو کرتے ہیں. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں جو جنید بغدادی کے مرشد ہیں. ان کے دور کے اندر ایک زمیندار نے ایک مائی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا. بڑے بڑے پریں کے بندے گئے لیکن وہ تکڑا تھا، اس نے نہ چھوڑا. اب یہ اماں حضرت سری سقطی کے پاس آئی، آپ اللہ کے ولی ہیں، اس کو کہو کہ میں غریب ہوں، میری زمین کے اوپر یہ قبضہ کر رہا ہے، رک جائے اللہ کے واسطے. انہوں نے کہا ہم درویش لوگ ہیں، نہ میں کبھی اس سے ملا ہوں، نہ کبھی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور نہ ہی وہ ہمیں اچھا سمجھتا ہے. ہاں کوشش کریں گے کہ اگر اس کی سمجھ میں ہماری بات آ جائے. بادشاہ اپنی سواری پہ اپنے محل سے نکلا. وہ جو اس وقت کا جگیردار تھا، یہ اللہ کے ولی رستے میں من 2 من مٹی جو تھی وہ بورے میں یا کسی چیز میں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ گزرنے لگا تو اس اللہ کے ولی نے کہا بادشاہ سلامت، میری دل کی خواہش ہے. کہنے لگا تم کون ہو؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام سری سقطی ہے. ادب سے نیچے اترا. آپ نے فرمایا ایسے کر کہ ایک طرف سے تو اس کو ہاتھ ڈال اور ایک طرف سے میں ڈالتا ہوں، اور اس کو اٹھا کے سر پہ رکھے، میرے رکھوا دے، یہ میں فخر سمجھوں گا. اب وہ نرم و نازک جس نے کبھی اپنا کلو وزن نہیں اٹھایا، اب 2 من اس سے اٹھتی ہے. جب اس نے ہاتھ ڈالا تو کہنے لگا یہ مجھ سے تو نہیں اٹھتی، وزنی ہے. اللہ کا ولی تھا، عمل تھا. اب اس نے بات کی تو دل میں اتر گئی. فرمانے لگے یہ 2 من مٹی جناب آپ سے نہیں اٹھائی جاتی، مجھے بتا قیامت والے دن مائی کا قلعہ کیسے اٹھائے گا؟ جب یہ 7 زمینیں ہار بنا کے اللہ تیرے گلے میں ڈالی، یہ 7 زمینیں نیچے، یہ جو کسی کے ناجائز حق کھاتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، ان کا اللہ ہار بنائے گا، اور ہار بنا کے ان کے گلے میں ڈالے گا اور فرمائے گا اب اٹھاؤ ذرا اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہو. تو اگلی گھاٹی مشکل ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تم نے لوگوں کا حق کھایا، دبایا. فرمایا عیاشیاں تمہاری اولادیں کریں گی اور قبر کے اندر الٹا فرشتوں نے تمہیں لٹکایا ہوا. عیاشیاں پچھلے کریں گے اور لتریشن تیری ہوگی، اس لیے کہ تم نے یہ حرام کا مال جوڑ کے ان کو عیاشی کا سبب دیا، اور وہ جو گناہ کریں گے اس کا عذاب بھی تیرے سر کے اوپر، اور جو تو کما کے چھوڑ کے آیا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، اور اللہ کو یہ سارا پتہ ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو تم نے اچھائی کی ہے وہ بھی ذرے اللہ تیرے سامنے کر دے گا، اور جو تم نے برائیاں کی ہیں وہ بھی ذرے اللہ تیرے سامنے رکھ دے گا. پھر کوئی بندہ نافنا نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے کئی دفعہ آگے بھی عرض کی، موضوع کے ساتھ وہ بات جڑ گئی کہ ایک بادشاہ صاحب مردان خان نیک انسان تھا،
دور دور تک اس کی نیکی کی دھومیں تھیں، لیکن جو اس کا نیچے والا طبقہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. سیر و سیاحت کا اس کو شوق تھا، سیر کرنے کے لیے نکلا، جگہ دیکھتا رہا، کوئی جگہ اس کو پسند نہیں آئی، لیکن ایک جگہ اس کو پسند آ گئی کہ ادھر باغ تھا، درمیان میں پل تھا اور ادھر بستی چند گھر تھے. اس نے وہاں پہ اپنے خیمے لگوا لیے. سپاہیوں کو کہا میرا خیمہ ذرا ہٹ کے لگانا، چونکہ میں تہجد کے وقت اٹھ کے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور تمہارے آرام کے اندر خلل نہ آئے. چونکہ تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، نفل ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو کیا بات ہے. انہوں نے خیمہ ذرا ہٹ کے لگایا. اب خیمہ ہٹ کے لگ گیا، وہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کیا. ہوں اکھاں بند نہ کرو، اکھاں کھولو. ہوں تہجد کے وقت وضو کیا، قرآن مجید کی آواز بلند آواز سے تلاوت شروع کی. صبح فجر ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، اس نے اپنے وظیفہ کیا اور گھوڑا اس کا سجا اور وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے سیر و سیاحت کے لیے نکلا اور سپاہی جو تھے وہ وہیں کے رہ گئے. اب انہوں نے بستی کا ماحول دیکھا. جب بستی کا ماحول دیکھا تو ایک گائیں تھی، گائیں جس کی مرضی فصل میں چلی جاتی، کوئی اس کو کچھ نہ کہتا. پوچھا گیا یہ گائیں کس کی ہے؟ تو بستی کے لوگوں نے کہا ایک یتیم ہے، چھوٹے سے اس کے 2 بچے ہیں، شوہر اس کا فوت ہو گیا، یہ گائیں اس کی ہے، جس کی مرضی وائی میں چلے جائے تو گاؤں والے کچھ نہیں کہتے. شام کو یہ پھر آ کے اپنے گھر چلی جاتی ہے. وہ مائی جو ہے وہ اس کا دودھ دھو کے چو کے اپنا گزارا چلاتی ہے. اب پولیس والے تھے، وہ مائی کے دروازے پہ آ گئے، آ کے کہنے لگے اماں گائیں بیچنی ہے، ہمارا دل آ گیا ہے. اماں فرمانے لگی یہ چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے ہیں، گائیں شام کو پھر کے آج ریاسا منہ ننگا کرو اپنا، یہ پھر کے آ جاتی ہے اور میں دودھ چوتی ہوں، خود استعمال کرتی ہوں، کو تھوڑا ہمسایوں کو دیتی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، لہٰذا میں نہیں دوں گی. پولیس والے تھے، تگڑے تھے، انہوں نے کہا جے تو نہیں دینی ہے سا اونج بھی لے لینی ہے. اب ماڑا بندہ کیا کر سکے، ایسی ہے نا جی. اگر آپ نے نہیں دینی ہم نے لے لینی ہے. اس نے کہا اللہ کی سپرد ہے، پھر تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. لو جی اگلی صبح بادشاہ نکلا، شام ہوئی، ان سپاہیوں نے گائیں کو پکڑ کر ذبح کر دیا، بوٹیاں بنا کے کھا لی. اب مائی جو تھی نا، اس کو پتا چلا، بادشاہ کو شکایت کرنے کے لیے گئی تو یہ نیچے والے جو سپاہی تھے، یہ جو اپنا بظاہر محافظ تھے لیکن اندر سے رہزن تھے، بظاہر محافظ تھے اندر سے رہزن تھے، اور یہ اماں کو قریب تک نہ جانے دیتے. 4-5 دن تو یہی سلسلہ کار چلا. سارے پولیس والے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، سرکاری بندے. ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا مائی انہوں نے تجھے آگے نہیں جانے دینا، اس لیے قصوروار ہیں. میں تجھے کہتا ہوں جب تہجد کا ٹائم ہو یہ سارے مر کھپ جائیں گے، سو جائیں گے، میں تیرا انتظار کروں گا. یہ جو پل ہے نا، پانی خشک ہے، اس کے نیچے چھپ جانا، اور اس کے نیچے کسی کی توجہ دھیان نہیں جاتا. جب صبح بادشاہ فجر کی نماز کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلنے لگے تو پل سے نکل کے سامنے آنا، پھر کسی میں جرت نہیں ہے کہ تجھے روک سکے. سمجھ آ رہی نا جی بات؟ گائیں کھائی تھی انہوں نے. مائی اگلا صبح ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، مائی اس پل کے نیچے چھپ کے اس بندے نے چھپوا دیا. تہجد ہوئی، بلند آواز سے قرآن کا وہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنا تلاوت کی. ماں کہتی ہے کوئی اچھے خاندان کا بندہ ہے، کوئی اچھے ماں باپ کا یہ اولاد، ایسی تربیت، اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی اس وقت اٹھ کے اپنے مالک کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے. اور جب فجر ہوئی، وظیفے کیے، گھوڑا سجا، بیٹھ کے نکلنے لگا. مائی بھی بھاگ کر سامنے آ گئی. سپاہیوں نے پکڑنا چاہا. مائی نے دور سے کہا بادشاہ سلامت، میں تجھ سے سوال کرنے کے لیے آئی ہوں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے اما تعملون، جو تم کرتے ہو. مائی سامنے آئی. بادشاہ نے کہا چھوڑو، آنے دو. آگے آئے. مائی نے کوئی بات نہیں کی، صرف ایک جملہ بولا اور بادشاہ چکر کھا کے گھوڑے سے نیچے گر گیا. پھر مائی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. وہ جملہ کیا تھا؟ گھوڑے پہ بادشاہ بیٹھ گیا تھا جانے کے لیے، یہ باغ کے اندر وہ کھڑا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے پل پہ آ گیا.
اور ادھر سے مائی بھی پل کے اوپر چلی گئی، گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمانے لگی بادشاہ سلامت بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ اگلے پل پہ دینا ہے؟ ولی اعظم جاگی، میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ اگلے پل پہ دینا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے تیرے سپاہیوں نے، میں بیوہ تھی، میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ظلمن گائیں جو تھی وہ ذبح کر لی، اب 5واں دن ہے، قریب نہیں آنے دیتے، بتا اس پل پہ دینا ہے یا اگلے پل پہ دینا ہے؟ بادشاہ جو غیرت مند ماں باپ کا غیرت مند بیٹا تھا، اچھی تربیت تھی، گھوڑے سے چکر کھا کے نیچے گرا، مائی کے پیر پکڑ لیے، کہنے لگا اماں جو لینا ہے اس پل پہ لے لے، اگلے پل جوگا میں کوئی نہیں ہوں، اس پل پہ حساب دینے کے لیے میں اتنا نہیں ہوں کہ اس پل پہ حساب دوں۔ بھائی جان ہم کسی سے ادھار 10 روپے لے لیں تو وہ نہیں دیتے، یہ پکوڑے بیچنے والے، یہ دکاندار اور یہ پھیری لگانے والے، ان سے اگر کوئی ادھار لے لیں ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ مانگ سکیں، اگر مانگیں گے پتہ ہے گاؤں میں آنا بند کر دیں۔ کئی ایسے کمینے بھی ہیں جو غریب بیچنے کے لیے ان سے مفت لیتے ہیں، تو جو اندر جا رہا ہے یہ جہنم کی آگ ہے۔ کب تک مرود بیچنے کے لیے آیا، پہلے مرود کھایا، پھر پوچھا کلو کتنے کے ہیں، وہ کھایا ہوا حرام ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر کھایا۔ پکوڑے والے غریب ہیں، پہلے 2-4 پکوڑے کھا لیے، پھر کہا پاؤ کتنے کے ہیں، وہ حرام ہے، پتہ نہیں نہ لگ رہا۔ حرام جب رچ بس جائے نا اندر تو پھر اس کو محسوس نہیں ہوتا، اللہ اس کا دل کالا کر دیتا ہے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جس کا پیر بھی زندہ ہو، ضمیر بھی زندہ ہو، فرمایا تھوڑا سا گناہ کر لے نا، کوئی نہ بھی دیکھنے والا ہو، اس کو وہ گناہ اتنا وزنی لگتا ہے جس طرح وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ وہ کہتا کسی طریقے سے وزن اتاروں اوپر سے، مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا، یا میں اس کو بتا دوں یا اللہ سے معافی مانگوں؟ فرمایا جو منافق ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ جتنا بھی گناہ کر لے تو بس وہ یہی سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دی، اب اس کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ تو مائی نے کہا بتا، بادشاہ سلامت نے ان سب کو معزول کیا، یعنی نکال دیا، ان کو سزائیں دی، اور مائی کے لیے اعلیٰ قسم کا وہیں پہ گھر بنایا، اور اس کے لیے جو ہے وہ مال و متاع دیا، اور پھر کہا کہ مائی جب تک میری زندگی ہے اور مر بھی جاؤں وصیت لکھ کے جاؤں گا کہ تیرے بچوں تک کفالت میرے ذمہ ہے، خدا کے واسطے قیامت والے دن مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ ایسے لوگ اب اس آیت کے تحت یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کو کون نہیں جانتا؟ دوسرا اردو کا شاعر ہے، کمال کا شاعر ہے اکبر الہ آبادی، 11ویں 12ویں کے اندر ان کی نظمیں اشعار، کیا بات ہے، اللہ کا ولی تھا۔ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، اس کے دوست نے کہا جناب ایسا کریں، میرا ایک دوست ہے پولیس والا، افسر ہے بہت بڑا، اس نے کوٹھی بنائی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، دعوت کی ہے دعوت کھانے کے لیے۔ میرے سمیت ہم تو وہ ہیں جو چائے کے پیالی پہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ مجھے فلانے نے بلایا ہے، پتہ نہیں کہ بلا کے بھی عزت کرے گا یا ایک چائے کے پیالے پہ تیرا وہ ضمیر خرید لے گا۔ جب خودداری بندے میں غیرت ختم ہو جائے تو اس بندے کے جینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ 100 سال گدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے۔ فلانے سیاستدان نے بلایا جی ووٹیں دیں، صرف چائے کی پیالی وہ دے گا اور تیرے پورے گھر کو خرید لے گا، اور جب بھی وہ آئے گا ایک پیالی پی ہے تو سر جھکا کے ہم اس کو ملیں گے۔ اگر خودداری ہوتی اور ضمیر کا ووٹ دیا ہوتا تو پھر بندہ سر نہ جھکاتا، پھر سر اٹھا کے اس سے بات کرتا۔ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ ان میں سے تھے، اللہ کے ولی۔ لا خوف، زبر صاحب اونچا پڑھیں، لا خوف علیہم، ان کو خوف کوئی نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، نہ یہ غمگین ہوتے۔ دوست نے کہا جی اس نے کوٹھی بنائی ہے جی، آپ آئیں، آپ شاعر ہیں تو کوٹھی کو دیکھ کے شعر کہیں گے
تو اس کے محفل کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو اللہ کے ولی تھے، فرمایا مجھے نہ لے جا، اگر میں چلا گیا تو دعوت ہی خراب ہو جائے گی. نہیں جی آپ کو تو لے کے جانا ہے. فرمایا کہ ضد نہ کر، تو جا، تیرا اپنا معاملہ، دوست تیرا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ میرے ساتھ چلیں. موڑ نہیں سکتے تھے، چلے گئے. لو جی کھانا شانا سب کھایا. الہ آبادی رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹ کے بیٹھے تھے. کھائیں جی. فرمایا نہیں مانتا، آپ کھائیں. افراتفری پڑی ہوئی تھی. بڑے بڑی ٹائی شائی لا کے جو جاتے ہیں نا ولیمہ کھانے، سوٹڑ بوٹڑ ہو کے، ان کی ٹائی شائی سوٹڑ بوٹڑ تب دیکھنے کے قابل ہوتی ہے جب اعلان ہوتا ہے ولیمے دی روٹی کھل گئی ہے. پھر ٹائی کدھر، کوٹ کدھر، بس یہ ہوتا ہے بس پلیٹیں بھر لیں اور سامنے رکھیں. پینٹ بھی خراب، کوٹ بھی خراب، ٹائی بھی آدھی سالن کے اندر آدھی لگی ہوتی ہے. یہ تہذیب نہیں ہے. اور جس بندے نے دعوت پہ بلایا ہے اس نے اتنا تو انتظام کیا ہے نا کہ اگر 6 بار بھی کھا لیں تو انشاءاللہ پیچھے کھانا ختم نہیں ہوگا. لیکن بندے کی اصلیت کھول جاتی ہے وہاں پہ کہ بناوٹی پڑھا لکھا کون بنا ہوا ہے اور علم نے تہذیب کس کو سکھائی ہے. اور پھر اگلی بات سن لیں. اگر مجھے کسی، چلو عالموں کو عالموں کے لیے یہ چھوٹ ہے، اگر آپ کو کسی نے ولیمے پہ بلایا ہے نا، ایک بندے کو ایک ہی جایا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو دعوت خاص ہو، ایک کو بلایا جائے دوسرا ساتھ ویسے ہی چلا جائے. مزاج ہوتا ہے نا فلانے تم ہی آ جاتے، فلانے تم ہی آ جا. فرمایا جس کو بلایا جائے وہ اگر اور کسی کو بھی ساتھ لے کے جائے بن بلائے، فرمایا وہ اس طرح اس کی دعوت میں گیا جس طرح کوئی چور چوری کرنے کے لیے گیا. جس طرح کوئی چور چوری کرنے کے لیے گیا، جو اس نے کھایا وہ اس طرح ہی تھا جس طرح اس نے چوری، اس کا مال و متاع چوری کیا. اور پکڑا جائے چور تو شرعی سزا کے ہاتھ کاٹو. فرمایا اس کے بھی ہاتھ کاٹو، لیکن ہمارا وہ ماحول نہیں ہے. تو جس کو بلایا جائے وہی جائیں. ولیمے کی دعوت یا تو اعلان ہو جی سارے جس کا دل کرتا ہے آئے، پھر تو عام ہے. کل شریف ہوتے ہیں جی آ جائیں، یہ عام اعلان ہے. اصال ثواب ہوتا ہے جی آ جائیں، عام اعلان ہے. لیکن کوئی عقیقہ کرے تو جس کو وہ بلانا اپنا دعوت بھیجے وہی جائے. اپنے بچے کی شادی کرے، جس کو بلائیں وہی جائیں. اور جو ایسے گیا حضور فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں. کیا پتا اس کا انتظام 10 بندوں کا ہو، 5 تیرے ساتھ چلے جائیں، اس کو شرمندگی اٹھانا پڑے. پھر ایک کو بلایا تھا پھر اکیلا کرنا ہے کہ روٹی پوری نہیں ہوئی. اور ظالم بلایا تجھے تھا، تیرے ساتھ والوں کو نہیں بلایا. اور جتنا تم کھا کے نکلے ہو وہ حرام کھا کے نکلے ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر دعوت کے اگر کسی کے دعوت کھانے چلے جائے وہ تجھے نکال تو نہیں سکتا، لیکن ایسے ہے جس طرح تم نے وہاں سے چوری کی ہے. اور الہ آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا من نہیں چاہتا میرا، تم کھاؤ. انہوں نے دبا کے کھایا. امیر بندہ تھا نا، خوش آمدیں شروع ہو گئی. کسی نے کہا دیکھو کوٹھی کا فرش کیسا ہے، کسی نے کہا دیکھو اس کے پردے کیسے ہیں، کسی نے کہا دیکھو اس کے فانوس کیسے ہیں. سب نے تعریفوں کے پل باندھ دیے. تو وہ جو دوست لے کے گیا تھا کہنے لگے اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کو، جناب آپ نہیں تعریف کرتے. فرمایا میں بھی کروں گا. تم تعریف کر کے جب تھک جاؤ گے پھر میں بتاؤں گا یہ کوٹھی کیا ہے. تو جب اس تعریف کر کے وہ چپ ہوئے تو پھر آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ کوٹھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، سنیے گا ذرا مہربانی، یہ کوٹھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، جو اپنی ہی اداؤں پہ اتر آ رہی ہے، اگر کوئی ان کے گملوں کو سونگے تو غریبوں کے خونوں کی بو آ رہی ہے. تو غریبوں کے خونوں کی. اب جس کا ناجائز پکڑا گیا، پولیس والے کو پتہ بھی ہے ناجائز ہے، پھر وہ کہتے ہیں 50,000 لینا تو چھوڑوں گا. تو پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہی گردے فیل ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی آنکھوں کی نظر کم ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہی پھر وہ معذور ہوتے ہیں. پھر وہ جتنا اپنا رشوت لوٹ گھسوٹ والا معاملہ ہوتا ہے اس سے ڈبل وہ بھی نکل جاتا ہے جو حلال کا باپ اس کی وراثت چھوڑ کے گیا تھا. برکت حرام میں نہیں ہے، برکت حلال کے اندر ہی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے.
صحابہ کرام ایک کھجور صبح کھا کے ایک شام کو کھا کے جنگیں لڑتے تھے. تھا رزق حلال تو طاقت اتنی تھی، تھا رزق حلال تو طاقت اتنی تھی. اب 10 بندہ ایک وقت کی روٹی کھا کے بھی کسی عیسائی یا غیر مذہب سے بات نہیں کر سکتا آنکھ اٹھا کے، اس لیے کہ ایمان کی غیرت بندے میں ختم ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما ایک مومن غیرت مند 100 کافروں کے اوپر وزنی ہے. اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، مودی کو انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا مودی مجھے پتا ہے کہ تو کس ہندوانی کی اولاد میں سے ہے. وہ تمہاری دادی پردادی تھی کہ جن کے حمل حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑاتے تھے نا، وہ دھمک جب پڑتی تھی زمین پہ، اور دھمک کی وجہ سے تمہاری دادیوں کے حمل گر جایا کرتے تھے. تمہاری دادیوں کے حمل حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑوں کے سموں کے زمین پہ تھاپ سے گر جاتے تھے. تم کون ہوتے ہو جو ان سے مقابلہ کرو جس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ہے. لیکن وہ غیرت مند دنیا سے چلا گیا. آج تک اس طرح کسی نے کفر کو نہیں ہلایا جس طرح اس بابے نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے ہلا کے رکھ دیا. غیرت تھی اس کے، اللہ نے موقع نہ دیا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، ترجمہ سنیں، اب اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا. فرمایا کہ وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے وعدہ لیا تھا، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، کہ لا تسفکون، تم نہ بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کے خون، ولا تخرجون، اور تم نہ نکالو گے، انفسکم، اپنے رشتہ داروں کو، من دیارکم، ان کی بستیوں سے، ثم اقررتم، تم نے اللہ سے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم ایک دوسرے پر گواہ بھی بن گئے، ثم من، پھر انتم، تم وہ لوگ ہو، ہؤلاء تقتلون، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد بھی تم نے قتل و غارت شروع کر دی. انفسکم، اپنوں کو ہی قتل کیا. وتخرجون فریقا من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ وہ تھے جو غریبوں کو ان کے گھروں سے نکالنے شروع ہو گئے. تظاہرون، ان پہ چڑھائی کرنے لگ گئے، علیہم، ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ سے اور سرکشی سے. وَإِن یأتوکم، اور یأتوکم، اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا، قیدی بن کے، تفادوہم، تم نے ان سے پیسے لینا شروع کر دیے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ ہم نے یہ سارا تمہارے اوپر حرام کیا تھا. اخراجکم، کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور تم نے ان سے پیسے شروع کر دیے لینے. افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، اللہ کی کتاب پہ، وتکفرون ببعض، تم نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا. فما جزاؤ، تو ہم تمہیں سزا دیں گے، من یفعل، اس عمل کا، ذالک منکم، تم کو، الا خزی فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری دنیا کی زندگی ذلیل کر دیں گے. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون، تم لٹائے جاؤ گے، الی شد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما اللہ، اور اللہ، بغافل، بے خبر نہیں ہے، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو. اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خرید لیا، الحیات الدنیا، زندگی میں دنیا، بالآخراتی، آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف، تو سو نہ ہلکا ہوگا، عنہم العذاب، ان کا عذاب، ولا ہم ینصرون، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. تو بھائی جان، آج کی آیتوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ غریب سمجھ کے کسی پہ چڑھائی کرنا، کسی کے مال یا عزت پہ ہاتھ ڈالنا، اگر اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اس کا وارث اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا وارث اللہ دیکھ رہا ہے. تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہترین جس کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنا، کہ جو مجھ سے ڈر کے غلط کام چھوڑ دے، اس طرح کہ اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپے گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور جو پیر رکھے گا اس کی تلیاں پھٹ جائیں گی، اتنا سخت یہ زمین ہوگی.
فرمایا سایہ کوئی نہیں ہوگا، درختوں کا سایہ ختم، یہ مکان یہ مساجد سیدھے ہو کے ایک چٹیل میدان بن جائیں گے۔ جب اپنا پیاس سے یہ زبانیں یہ ناف تک نکل آئیں گی، کسی کے سینے تک اور کسی کی یہ دھنی ناف تک نکل آئیں گی، جب لوگ سایہ تلاش کریں گے، اللہ کے عرش کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں پھر اس وقت اس خدا کے خوف سے ڈرنے والے کو عرش والا رب اپنے عرش کا سایہ نصیب سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہو گئی اللہ معاف کرے، اور آئندہ اللہ ایسے معاملات سے محفوظ رکھے جس سے مخلوق خدا جو ہے وہ پریشان ہو، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے تم زمین کے اوپر میری مخلوق پہ رحم کرو، عرشوں پہ رب تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد